والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسجد بيت لكل تقي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اس بات پر ہم اپنے رب کا جتنی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہمان جس کا ہم جتنی اکرام کریں گے، جتنا احترام کریں گے، اتنی ہی اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان آتا تو آپ کی نمازیں بڑھ جاتی۔ ایک تو فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں جس کو ہم نے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ ان فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ میرے اور آپ کے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ادا فرمایا۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اوابین، تہجد کی نماز، یہ نمازیں جن کے بہت سے فضائل ہیں، جن کا بہت بڑا اجر ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں ہیں، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کثرت سے نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے۔ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، یتامى مساکین کے ضروریات کا اہتمام کرنا، ان کو پورا کرنا، غم گساری کا مہینہ۔ اسی طرح رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، صدقہ خیرات عبادت، غم گساری عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، تراویح عبادت، ساری عبادات، ان عبادات میں ایک اہم عبادت وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف
نماز پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے، صبح سحری کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں، تو سحری سے لے کر افطاری تک کا جو پیریڈ ہے روزے کا ہے، روزے کی حالت ہے، تو اس کا ثواب ہے۔ تراویح پڑھتے ہیں مخصوص وقت میں، 20 رکعت پڑھتے ہیں، 40 سجدے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ ثواب ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں جب کرتے ہیں اس وقت اس کا اجر ملتا ہے۔ ان عبادات میں رمضان کے اندر افضل عبادت جو اللہ کے محبوب نے ہمیشہ کی ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو عبادت میں شمار، آپ بیٹھے ہیں تو عبادت میں شمار، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی عبادت، آپ روزے میں ہیں تو پھر بھی عبادت۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ساری عبادات سے رمضان میں افضل ہو جاتی ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل کہ اعتکاف جو واجب ہو جاتا ہے وہ اعتکاف کہ آپ نے کوئی نظر مانی کہ میرا فلاں کام میرا رب کر دے تو میں اپنے رب کی دربار میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، وہاں بیٹھوں گا اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اپنے رب کے سامنے اپنے رب کا شکر ادا کروں گا کہ میرے رب نے میرا فلاں کام کر دیا۔ یہ جو منت والا اعتکاف ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے، یہ ضروری ہے منت پوری کرنا، جب پوری ہو گئی تو پھر اعتکاف کرنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگرچہ اس نے منت مانی صرف اعتکاف بیٹھنے کی، لیکن یہ اعتکاف واجب ہو گیا۔ اب اس اعتکاف کے ساتھ شرط روزہ بھی ہے۔ جو اعتکاف واجب ہے منت والا اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اعتکاف بھی بیٹھے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت مؤکدہ، جس کو میرے اور آپ کے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ مدنی زندگی مدینہ میں جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی کتنی سال؟ 10 سال۔ آپ نے 10 سال اعتکاف فرمایا، کوئی سال نہیں چھوڑا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے 1 سال آپ کے آخری سال کے وصال والے سال سے پہلے آپ سفر میں تھے تو سفر میں آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، لیکن وصال والے سال میں آخری سال میں آپ کے عمر کے آخری سال میں آپ کے پردہ فرما جانے سے پہلے والے سال میں آپ نے پھر 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، جو 1 سال چھوٹا تھا اس کو بھی آپ نے ادا کیا۔ اس اعتکاف کو جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ جیسے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کہتے ہیں ایک گھر کے 10 آدمی ہیں، اس 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی جنازے میں چلا گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اسی طرح یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس لیے فرمایا گیا، یہ اعتکاف سنت آخری عشرہ رمضان کا آخری عشرہ کہ 20ویں رمضان کے مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جانا،
یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، روزہ شرط۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ دو قسم ہو گئی۔ ایک اعتکاف واجب، جب وہ بیٹھیں گے تو چاہے آپ نے نیت نہیں کی روزے کی تو روزہ رکھیں گے۔ دوسرا اعتکاف کی سنت مؤکدہ، جب وہ آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو روزہ رکھیں گے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی کا ہمیشہ ایسے ہی رہا، اور جس کے بیٹھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری قسم ہے اعتکاف مستحب، جو کہ ایک دن کا نہیں، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعتکاف مستحب، آپ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے یہ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو باقی ذکر و اذکار عبادات کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو اعتکاف مستحب ہے اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، پورے سال میں آپ وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو کرنا چاہیے نا، یہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں 5 وقت کی نماز، ہر نماز پہ جب مسجد میں داخل ہوں تو ساتھ یہ نیت کر لیا کریں جی اعتکاف کی، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی اور نماز پڑھنے کا بھی۔ اعتکاف کا کیونکہ اصل معنی جو ہے وہ ہے رکنا، ٹھہرنا۔ جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہرو گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، کیونکہ شریعت میں اعتکاف کا معنی، یہ لغوی معنی اس کا ٹھہرنا ہے، شریعت میں حقیقتاً اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، ٹھہر کر ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھہرا کر روک کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنا۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں ہر چیز سے، روک کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو رمضان اعتکاف کا مہینہ بھی ہے، اعتکاف کا، جس کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معمول بنایا۔ آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ یہ عبادات کی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات سے افضل اس وجہ سے ہے کہ آدمی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا مہمان ہو اور میزبان میرا رب ہو تو آپ اس کی شان تو ذرا دیکھیں، تو میرا رب تو اکرام اپنی شان کے مطابق کرے گا اپنے بندے کی، میرا رب اپنے بندے کا اکرام تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ جیسے میرا رب اعلیٰ ہے تو اس کا اکرام بھی اعلیٰ ہوگا، اور اس میں سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے باقی عبادات سے اتنی قرب حاصل نہیں ہوتا اور اتنی نیکیاں نہیں ملتی
جو کہ اعتکاف میں ملتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ بیٹھے مسجد میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، کسی کا جنازہ ہوا، آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، اعتکاف کو چھوڑ کر جنازے میں نہیں جا سکتے۔ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا، آپ اس اعتکاف چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ کسی کی عیادت کرنا بہت بڑا اجر ہے، اور کسی کے جنازے میں جا کر شریک ہونا بہت بڑا اجر ہے، نیکی کا ثواب ہے۔ عیادت کرنا، کسی کی گھر سے نکلنا، ایک ایک قدم پر آدمی جب چلتا ہے کسی کی عیادت کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ یہ مسلمان یہ چل تو زمین پہ رہا ہے، لیکن یہ جنت میں یہ چل رہا ہے۔ جب کسی بھائی کی عیادت کے لیے انسان جاتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان عبادات سے، جنازے سے روک دیا گیا معتکف کو، عیادت کرنے سے روک دیا گیا معتکف کو کہ وہ نہیں جا سکتا اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کو نہیں چھوڑ سکتا، بغیر ضرورت کے، اپنی ضرورت اصلی کے، حاجات کے، اعتکاف کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا، تو حدیث میں ہے جو معتکف ہے اس کو بہر کی ساری نیکیوں کا اجر بغیر کیے اس کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کا اکرام ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے اس بندے کو، معتکف کو، جو اس کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ اس کو اس نیکیوں کا اجر بھی دیتا ہے جو وہ کرتا نہیں ہے۔ جنازہ نہیں پڑا کسی کا، لیکن اللہ نے اس کو، معتکف کو، ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں جنازہ پڑھنے کی بھی نیکیاں لکھ دو۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ہے، یہ اس کی عیادت کے لیے معتکف نہیں گیا، یہ تو مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کو عیادت کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت اس لیے افضل عبادت ہے کہ ساری نیکیاں جو بہر دوسرے لوگ کر رہے ہیں بغیر اعتکاف والے، اللہ وہ ساری نیکیوں کا اجر اس معتکف کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ آیا، پرچی آئی ہے کہ ہم گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا سنت اعتکاف کے لیے۔ میں نے پہلے بتایا 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی، جی، ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جایا جاتا ہے۔ آخری عشرہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور باقی اعتکاف ہے سنت مستحب، وہ کسی وقت بھی 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جگہ اللہ کا گھر متعین کریں، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے مرد حضرات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے اللہ کا گھر۔ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ اس کائنات میں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے گھر ہیں، یعنی مساجد۔ پھر ان مساجد میں جو سب سے زیادہ افضل اعتکاف ہے وہ مسجد حرام کا ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی، پھر اس کے بعد ترتیب، پھر آپ کی جامع مسجد، پھر جامع مسجد کے بعد محلے کی مسجد جس میں نمازیں ہوتی ہیں۔ آپ ایسی جگہوں پر بیٹھیں جو افضل ہیں۔ گھر میں آپ مرد حضرات اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں بیٹھ سکتے،
اور نہ ہی دوسرا منت والا واجب نہ وہ بیٹھ سکتے. بیٹھنا بھی کہاں پڑے گا؟ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر بیٹھیں گے. روزہ بھی رکھنا پڑے گا، روزہ بھی ساتھ رکھنا پڑے گا. جو آدمی اعتکاف کے لیے آ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ اس کا ضامن ہے، کیونکہ حدیث میں ہے 3 شخص اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں. 3 شخص. جو آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. اور جو اللہ کے گھر میں آ گیا، جو اعتکاف بیٹھ گیا، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے. اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری دنیا جہان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے در پہ آ گیا. بس اس نے اپنی جبیں کو جھکا دیا، اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پہ چھوڑ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس نے چاہا ہم نے اس کو وہی عطا فرما دیا. تو پہلا وہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ یہ اللہ اس کا ضامن ہے. دوسرا وہ آدمی جو میدان جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ اللہ پر ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ اسی کے ضمن میں آتا ہے جو اللہ کے گھر کی طرف قدم قدم پر جس کو نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کے ضمن میں آتا ہے. جب اعتکاف میں آ گیا تو اللہ رب العالمین کا مہمان بن گیا، تو اللہ نے اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر دیا اور اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو میرا بندہ اپنی عاجزی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مٹا کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری کو چھوڑ کر، اپنی نوکری کو چھوڑ کر میرے در پہ آ گیا ہے مجھے منانے کے لیے. اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس آدمی کے سارے گناہوں کو بخش دیا. رمضان اعتکاف کا مہینہ، آخری عشرہ آنے والا ہے. 20ویں روزے سے یہ شروع ہوگا اور جب چاند نظر آئے گا شوال کا یہ اعتکاف ختم ہوگا. اس اعتکاف کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کو اعتکاف کے اس افضل عبادت کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں گے. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ دوسرا عشرہ ہے. اب ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے، تجزیہ کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنی تراویح پڑھی، کتنی چھوڑ دی، کتنی قرآن کی تلاوت کی، کتنی ہم نے چھوڑ دیا، کتنی وقت ہم نے قیمتی بنایا اور کتنی وقت ہم نے ضائع کیا. یہ ہم نے تجزیہ کرنا ہے. تجزیہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور جو کچھ ان دنوں میں بھی ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی اس کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت تو ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بندہ آئے کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے، کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے سامنے اپنے جبیں کو جھکائیں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ اسی وقت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم تجزیہ کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اس نفس کی جس کی ہم نے بات کو مانا، اپنے نفس کے مطابق ہم چلتے رہے، ہم نے اب اس نفس امارہ کو کچل کر ہم نے اپنے نفس مطمئنہ میں داخل ہونا ہے، اور جب آخری عشرہ آئے تو ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ میرا چاہتا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے نا مسلمان کو، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں ایسا بننے کے لیے ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ آیا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی؟ آیا کہ ہم نے روزے رکھے؟ یہ روزے ہمیں ایسی بری باتوں سے روک رہے ہیں یا نہیں؟ یا ہماری طبیعت اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ تو پھر سمجھ لو جب کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر سمجھ لو اللہ ہماری ان عبادات کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ اگر اللہ ہماری عبادات کو قبول کر رہا ہے تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، جو ہماری خامیاں ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب دور کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی جو باقی جتنی دن ہیں ان کی ساری برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ انسان ہے، خطا کار ہے جی، لیکن اللہ کو وہ بندہ بھی بہت زیادہ پسند ہے جو خطا کار ہو، خطا کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے سامنے آ جائے، جبیں کو جھکا دے، اپنی خطا سے معافی مانگ لے، تو اللہ کو یہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ نہیں؟ اہتمام کریں گے، توبہ، استغفار، اور آنے والے اخیر عشرہ میں اعتکاف۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔